انسان نہ اپنے آنے میں آزاد ہے اور نہ ہی انسان دنیا سے جانے میں آزاد ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی کی مرضی سے انسان آتا ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے انسان اس دنیا سے واپس لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ فیصلہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ ہر حال کے اندر اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ اس کی تسلیم کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے اور کسی کو انکار کی مجال بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ اس سے فرار حاصل کر سکتا ہے، جان چھڑا سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے سے، اپنے فیصلے کے ذریعے سے، جس سے مجھے اور آپ کو آگاہ فرمایا، نسل انسانی کو آگاہ فرمایا، فیصلے کے لحاظ سے تو سب کے لیے حکم برابر ہے کہ اس مرحلے سے گزرنا ہے، لیکن کیفیات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس کی کیفیات اور حالات مختلف ہیں۔ چنانچہ جب ہم قرآن حکیم کی آیات میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مومن کی موت کا ایک خوبصورت نقشہ دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، ایک حسین پہلو دیکھتے ہیں، تو اس خوبصورت نقشے اور اس حسین پہلو کو دیکھ کر موت کی ساری تلخیوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، سینے سے نکل جاتا ہے۔ اتنے خوبصورت انداز میں قرآن حکیم میں وہ لمحات بیان ہوئے اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے، نیک آدمی کے لیے، کہ بعض دفعہ اگر ان آیات کو انسان غور سے پڑھتا ہے تو اس کا دل تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اس کا دل، کہ کتنا پیارا وہ وقت ہوگا، کتنا خوبصورت وہ وقت ہوگا اور کتنا پرلذت وہ وقت ہوگا، اور کیا ہی خوشیوں کا اس وقت کے اندر سامان ہوگا کہ جب ایک نیک انسان کے سامنے اللہ کے دو خوبصورت فرشتے اتنے خوبصورت کہ جن کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بہت خوبصورت فرشتے جب اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد خوشیوں کا ابدی پیغام سناتے ہیں، خوشیوں کا ہمیشہ کا پیغام سناتے ہیں، اور اس پیغام سے پہلے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ اتنا پرلذت ہے کہ اس سے زیادہ لذت کائنات کی کسی اور چیز میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام ہے کہ سب سے پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے سلام کہتے ہیں۔ اور اس جملے کو میں اور آپ کوئی اور اتنا محسوس نہیں کر سکتا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام نے واضح کر کے بتایا کہ اس میں لذت کیا ہے، اس میں سرور کیا ہے، اس میں چاشنی کیا ہے، اس میں وارفتگی کیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے پرلطف لمحات کون سے لمحات ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے سب سے زیادہ پرلطف اور لذیذ لمحات میری طویل ترین بیماری کے لمحات۔ تو پوچھنے والا حیران ہوا کہ بیماری تو تکلیف دہ چیز ہے، ایذا پہنچانے والی ہے، یہ کیسے ہوا کہ پوری زندگی میں سب سے بہترین اور سب سے پرلذت لمحات بیماری کے لمحات ہیں؟ تو فرمایا وہ اس لیے تھے کہ جب میرے دن کی صبح ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ نازل ہو کر
مجھے یہ کہتا تھا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا۔ فرمایا اس سلام کی لذت میرے روئے روئے میں اتر جاتی تھی، اور بیماری کی تکلیف اور ایذا کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، غم غلط ہو جاتے تھے، غم غلط ہو جاتے تھے۔ اور فرمایا پھر یہ دوبارہ رپیٹ ہوتا تھا، جب شام ہوتی تھی تو دوبارہ اللہ کا فرشتہ آتا تھا اور آ کر مجھے یہ پیغام دیتا تھا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں ایوب تیرا کیا حال ہے، اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ جس کا حال اللہ پوچھیں اس کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا کیا عالم ہو۔ فرمایا یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا تھا گویا رحمت آتی تھی، اس سے میرے جسم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی، لذت، سرور، سکون، اطمینان، قرار اور چین، ایسے دل اس سے بھر جاتا تھا۔ یہی بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے فرمائی کہ مومن کے پاس جب آخری وقت میں فرشتے آتے ہیں اتنے خوبصورت کہ ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے، سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کے اندر پڑھیں کئی لوگ نیک ایسے گزرے ہیں متقی، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو خوشی چہرے پر ایسی نمایاں ہوتی ہے اور اپنے عزیز و اقربا آپ ایک طرف ہٹ جائیں، ایک طرف ہٹ جائیں، آنے والے آگے، یعنی اب وہ آگے ہیں کہ اب مجھے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب ان کے ساتھ ایسا دل لگے گا، ایسا دل لگے گا قبر میں، حشر میں، برزخ میں، جنت میں، کہ بس وہ دل لگی ان کے ساتھ ہوگی۔ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کوئی ایک منظر نہیں ہے، دین نے مختلف مناظر بیان کیے۔